ڈاکٹر صاحب میں اس پہ بات کرتی ہوں، لیکن آپ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہیں یا گھبرا گئے ہیں کل کے فیصلے کے بعد؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم نے مختلف، خیر ایک تو آپ لوگ عمران خان کی تصویریں کوئی دکھا نہیں سکتا، لیکن اگر دکھاتے یا جو لوگ بیان کر رہے ہیں جس طریقے سے کہ جب ان کو فیصلہ سنایا جا رہا تھا ان کے چہرے پہ اسمائل. پہلے آپ کے بارے میں پوچھا کیونکہ آج آپ کے کورٹ سے 804 غائب ہے. نہیں، وہ اس وجہ سے غائب ہے کہ وہ جلدی میں کورٹ وہ کیا تھا، وہ وہ ایک کورٹ سے دوسرے میں وہ کرتا ہے، ہر ایک کورٹ پہ ہوتا ہے. یہ کافی عرصے بعد پروگرام میں آتے رہے، کبھی ایک کورٹ سے دوسرے کورٹ میں لگانا نہیں، میرے ہر کورٹ پہ ہوتا ہے یہ. ایک تو اس کورٹ پہ کیوں نہیں نظر آ رہا؟ بس یہ بیچ میں رہ گیا تھا. گھبرا نہ گئے ہوں تو کپتان بھی ڈٹا ہوا ہے آپ کا؟ کپتان ڈٹا ہوا ہے. یوٹیوبرز کہہ رہے تھے کہ خان صاحب فیصلہ سن کے گھبرا گئے، کچھ نے کہا انہوں نے کہا گھبرانا نہیں ہے، تو میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں کہ انہوں نے کہا گھبرانا نہیں، اور انہوں نے بلکہ طنز کیا تھا. انہوں نے کہا تھا بس اتنے سے کیا، اس سے تو زیادہ سزا ہونی چاہیے تھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ بعض لوگ جو گھبرانے والی شکلیں تھیں نا، وہ میرے خیال میں 1998 اس میں وہ ایک وہ جیل کے پیچھے وہ کوئی شکل کوئی رونے شونے دھونے والی تھی. لیکن ابھی آپ جو بات کر رہے تھے نا، یہ اس کی جو آپ نے بیانیہ بنایا آپ کی جماعت نے، وہ کون سا یہ آپ نے جو بیانیہ آپ کی جماعت بنا رہی ہے نا کہ عمران خان کو سیرت النبی پڑھانے پر جو ہے وہ سزا سنائی گئی ہے. نہیں، وہ پڑھانے پر نہیں، لوگوں کو بچوں کو تعلیم دینے پر. سر یہ بڑا خطرناک الزام ہے. نہیں، مجھے ایک بات بتائیں، اس یونیورسٹی میں دیکھیں اس ساری چیز میں جو نقصان ہو رہا ہے نا وہ اسٹوڈنٹس کا ہو رہا ہے جو وہاں پڑھنے جا رہے ہیں. اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے. نہیں، اس اعتراض اسی پہ یہ وہ کہتے ہیں آپ کو ایون فیلڈ جیسی کوئی پراپرٹی خریدنی چاہیے، اب یونیورسٹی کیوں بنا رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اب یہ یونیورسٹی اگر تو یہ پنجاب کے حوالے کر دی جائے گی تو سوچے یونیورسٹی سب سے نالائق بندوں کو جو میٹرک میں نہیں داخل ہو سکے، سفارش میں داخل ہونے کے لیے کرے تھے، اب وہ یونیورسٹی کا وہ چارج سنبھالیں گے. واٹ اے شیم. اصل پرابلم تو یہ ہے. اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جادو ٹونا. واٹ اے شیم. یہ تو وہ بھی دینی مذہبی تعلیم دینے کی بات کر رہی ہے نا، وہ کہہ رہی ہے جادو ٹونا نہیں، وہ بھی تو یہ کہہ رہی ہیں مذہبی تعلیم دیں گے وہاں پہ. واٹ اے شیم. آپ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ جس جگہ پہ وہاں پہ سیرت النبی پڑھائی جاتی ہے، اصحابہ اکرام خلفائے راشدین کی بتائی جاتی ہے، ان کی زندگی کیسے. ایک منٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں اس سے پہلے یہاں پہ جادو ٹونا ہوتا تھا. واٹ اے شیم. یہ وہ کہہ رہی ہیں کہ اس سے پہلے نہیں، یہ تانا دے رہی ہے کہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ میں جادو ٹونا پڑھایا جاتا تھا. یہ ایک چیف منسٹر، اب مجھے نہیں پتا چیف ہے یہ، لیکن چیف منسٹر. سر آپ نہ پھر یہ مذہبی ٹچ دیا نہیں، اس میں آپ نہ مذہب کا مجھے ایک بات بتائیں، یہی تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کا طریقہ کار. میں آپ کو بتاتا ہوں، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. مجھے ایک بات بتائیں، مذہب ہمارے ہر ایک چیز میں مذہب ہے. بات پیسے کی ہے، جو پیسہ اس ٹرسٹ میں استعمال ہوا اور جو ہوا کیا وہ جائز پیسہ تھا؟ میں سمجھتا ہوں میری نظر میں اینڈ میں ان مائی آل آنیسٹی میں سمجھتا ہوں اس پورے کیس میں بھی جو طریقہ کار تھا وہ ٹھیک نہ ہوگا. بھی طریقہ کار ٹھیک نہیں ہوگا. نہ پیسہ عمران خان نے 1 روپے لیا، نہ کوئی جائیداد 1 انچ لی، نہ ان کے پیسے ان کے تھرو گئے، نہ ان سے ان کو کوئی بینیفٹ. جو خان صاحب کے قریبی لوگوں کو زمینیں ملی یہ ٹرسٹ بننے سے پہلے، مجھے ایک منٹ ہے، وہ مجھے ان کے بارے میں ان کے قریبی کو کیا ملا کیا نہیں ملا has got nothing to do with عمران خان. has got nothing. مجھے میرے بیٹے کو کچھ ملا ہے تو میں اس کا میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن میرے قریب کسی کو مل جائے تو میرا لینا دینا ہے. عمران خان کے قریب کسی دوست کو مل جائے، جو برطانیہ نے بھیجا وہ انہوں نے کیوں ان کے سپریم کورٹ کا جو آپ لفافہ کھلوائیں اس میں پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا. آپ نے کیوں خفیہ رکھا کہ لفافہ کھلوانے کی ضرورت پڑے؟ اکارڈنگ ٹو دی جو وہ ہے نا نان کیا ڈکلیریشن ٹرسٹ جو ہوتا ہے اس میں اس لحاظ سے آپ اس کو نہیں کر سکتے کھول سکتے. یہ اس میں لکھا ہوا ہے. ہاں کورٹ کہہ سکتے ہیں، کورٹ کر سکتی ہے، اس میں لکھا ہوا رکھا جائے گا. نہیں ہم نے معاہدہ نہیں کیا، وہ معاہدہ نہیں، انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے خفیہ رکھنا ہے. این ڈی اے معاہدہ کس نے کیا تھا؟ کیا چیز؟ این ڈی اے معاہدہ کس نے کیا تھا؟ گورنمنٹ آف پاکستان نے کیا تھا. نان ڈسکلوزر کس کی حکومت تھی؟ نہیں دیکھیں یہ تو انٹرنیشنل وہ ہے نا ریکوائرمنٹ تھی، یہ تو اس لحاظ سے ہے، اس بیسس پہ آپ نہیں کر سکتے. اور ایک اور بات بتاؤں،
3 فریق تھے نا. نہیں ایک منٹ, اچھا اس پہ جو سگنیچرز ہوئے نا, جو ڈیٹ ہے سگنیچرز ہے, آپ ان کی بات کر رہے ہیں, یہ کیا نام ہے, شہزاد اکبر, ہاں شہزاد اکبر, جنہوں نے بڑا کریڈٹ لیا کہ لوٹی ہوئی دولت لائے ہیں, انہوں نے کہا اچھا اس کو ویسے بائی دا وے نیب نے کلیم بھی کیا ہوا ہے ریکوری میں, اس کو سندھ گورنمنٹ نے کلیم کیا ہوا ہے ان دیئر بجٹ. ڈو یو نو دیٹ تھنگ؟ یہ 2019-20 میں سندھ گورنمنٹ نے اس کو کلیم کیا ہوا اپنے بجٹ میں, لیکن دیا نہیں گیا نا ان کو. ایک منٹ ہے جب دیا بھی کیا ہے, اینڈ میں آدھی رقم سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے, آدھی رقم فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے. وہ جو اکاؤنٹ سیٹل کی بات ہے اس میں 1 روپے بھی نہیں سیٹل ہوا. ڈو یو انڈرسٹینڈ دیٹ تھنگ؟ اب میں آپ کو بتا, جو سگنیچر تھا شہزاد اکبر کا جو سگنیچر تھا, جو ڈیٹ ہے اس کے اوپر ایک کوشچن مارک ہے. بریگیڈیئر مصدق صاحب جو تھے انہوں نے شہزاد اکبر کے بعد یہ لیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اوپر ہمارا ایک موقف ہے کہ یہ جو ہے نا یہ جعلی ہے, یہ جو کاغذات جو دکھائے جا رہے ہیں وہ جعلی ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ اگر شہزاد اکبر آ کر خان صاحب کے حق میں گواہی دے دیتے تو کیا کچھ بگڑ جاتا, کوئی برا ہو جاتا؟ اچھا ہی ہوتا نا پھر کہ خان صاحب کے حق میں آ کے انہوں نے گواہی دی. دیکھیں اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ڈونٹ نو, میں اگر شاید ایسی جگہ پہ ہوتا, آئی ڈونٹ نو کہ کیا کرتا کیا نہ کرتا, لیکن شہزاد اکبر نے ایک منٹ مجھے چھوڑ دینا. اگر شہزاد اکبر نے کہا تھا کہ وہ کیا ہے, یہ جو کیا ہوتا ہے آن لائن وہ اس کو وہ کریں گے, یہ اسکائپ پہ یا اس میں زوم پہ, ہی وڈ بی ریڈی ٹو دیٹ تھنگ, ویڈیو لنک پر وہ کریں گے. انہوں نے کہا تھا کہ وہ کریں گے لیکن ان کو لیا نہیں گیا. اچھا اس میں بریگیڈیئر مصدق نے کہا تھا کہ انہوں نے بھی یہ کہا تھا, چونکہ شہزاد اکبر کے بعد انہوں نے یہ ساری چیز سنبھالی تھی, انہوں نے کہا تھا آئی وڈ بی ریڈی ٹو بی ایز اے وٹنس, لیکن ان کو بلائے نہیں کیا. دیکھیں یہ جب آپ سارا کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں, جب آپ اس کو آہستہ آہستہ ایک ایک وہ کریں نا, نکال کے وہ کریں, آپ کو پتہ چلے اس میں سارا میلافائڈ ہے. سارا میلافائڈ ہے سارا, رائٹ. مطلب آپ کہتے ہیں جو کچھ ہوا اس میں کچھ بھی غیر قانونی. دیکھیں ایک منٹ ہے, آخری چیز آپ کو پتہ ہے جو نیب لاز بنی ہے اس میں جو سیکشن 4 ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اگر کسی کو آپ نے کہنا ہے کہ اس نے کرپشن کی, پہلے آپ بتاؤ اس کو کوئی بینیفٹ ہوئے کہ نہیں ہوا. نہیں انہوں نے تو بنایا ہے, اسی وجہ سے تو ان کے سارے لیڈر باہر پھر رہے ہیں. نیب میں مس یوز آف اتھارٹی نہیں ہے, مس یوز آف اتھارٹی بھی نہیں ہے. نیب قوانین میں ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, اس کو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ اگر کیبنٹ جو بھی ڈیسیژن لیتی ہے یو کانٹ چیلنج دیٹ تھنگ. یہ بھی کہا ہوا ہے, وہ میرے خیال میں سیکشن 5 ہے, سیکشن 9 ہے اس میں, اور یہی وہ ساری چیزیں کہ یہ لوگ باہر پھر رہے ہیں. اگر یہ نیب قوانین نہ ہوتے یہ سارے اندر ہوتے. اتنا برا ہے نا نیب, قسم سے اب ہو گیا ہے نا, قسم سے. آپ کے دور میں بہت اچھا بڑا ڈیفینڈ کرتے عمران خان اسی نیب قوانین کے خلاف تھا. اچھا سر اس پہ ذرا بات کرتے ہیں, لیکن مجھے پہلے ذرا اس پہ جواب دیجیے گا. آپ کے خیال میں اس ایشو کے اوپر مذہبی ٹچ کا غلط استعمال پی ٹی آئی کر رہی ہے یا مسلم لیگ نون کی طرف سے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں میں سمجھ رہی ہوں دونوں طرف سے, میں کہوں گی کہ دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی. جو اس وقت جو سچویشن ہے نا, ایسا مجھے تو یہ سب کچھ سن کے اور دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید حالات وہی رہتے ہیں, جملے وہی رہتے ہیں, تنقید وہی رہتی ہے, شخصیات بدل جاتی ہیں.